48 Laws of Power by رابرٹ گرین. آج میں آپ لوگوں سے اس بک میں سے 12 ایسے لاز ہیں جن کے اوپر میں بات کرنے آپ سے جا رہا ہوں. اب یہ جو رابرٹ گرین کی کتاب ہے 48 Laws of Power، یہ اس لیے اس کتاب کا جو ہے نا، یہ صرف دنیا کے ہر جو سٹریٹا آف لائف ہے نا، جو یعنی اگر آپ جس کلاس سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ اپر کلاس سے ہیں، آپ مڈل سے ہیں یا لوور سے ہیں، یا آپ جس کمیونٹی میں بھی رہتے ہیں، جو بھی آپ کا کلچر ہے، جو بھی آپ کی سوشلائزیشن ہے، جو بھی آپ کا پولیٹیکل کلچر ہے، مورل کلچر ہے، ایتھیکل کلچر ہے، جو آپ کی نارمز اور ویلیوز ہیں، جو آپ کی پلیس ہے، جو آپ کی گریٹ پلیس ہے، جس طرح کا بھی آپ کے مینرز ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، ایٹیچیوڈ ہے، تو یہ سارے یہ جو اس کے اندر رولز ہیں، اگر سارے نہیں تو ان میں سے بہت سارے ہر بندے کو کام آئیں گے. اگر کسی کو سارے نہ بھی کام آئیں تو کوئی ایک ضرور ہوگا ان میں سے، جو یہی تو اس کے اندر ایک خاص بات ہے. اور اس کو رابرٹ گرین کی جو کتاب ہے، یہ اس کو سیاستدان بھی پڑھتے ہیں، انٹلیکچوئل بھی پڑھتے ہیں، عام لوگ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، جو ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، لائر صاحب اس کو پڑھتے ہیں. اور اس کو ایسے سمجھ لیں کہ بعض کا کہا جاتا ہے کہ یہ چالاکی کو، مکاری کو، اس چیزوں کو پروموٹ کرتی ہے. لیکن چونکہ یہ سارے لوگ کسی نہ کسی سٹیج پہ زندگی میں پریکٹس کرتے ہیں، تو رابرٹ گرین کہتا ہے کہ وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس میں ان ایتھیکل باتیں ہیں، الزام بھی لگاتے ہیں، اس پر تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن میں نے وہی ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہیں جو بھلے وہ نیگیٹو ہیں، لیکن وہ لوگ ان پر پریکٹس بھی ضرور کرتے ہوتے ہیں. تو قطع نظر اس کے کہ اس میں جو باتیں ہیں وہ ان ایتھیکل ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو سب کے لیے ہیں، ہمارے لیے بھی ہیں. تو آئیے میں آپ لوگوں کو اس میں سے آج 12 باتیں ایسی بتاتا ہوں، جو لاز بتاتا ہوں جو آپ کو زندگی میں بہت کام آئیں گے. تو سب سے پہلا ہے جی، اور وہ یہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ نیور آؤٹ شائن دا ماسٹر. اپنا جو سربراہ ہوتا ہے آپ کے جو اوپر ہوتا ہے، جہاں پر بھی آپ کام کرتے ہیں، کوئی بھی جو آپ سے اوپر ہے، اس سے بہتر نظر آنے کی کوشش نہ کریں، اس کی غلطیاں نہ نکالیں، خود کو بڑھا چڑھا کے اس کو سامنے پیش نہ کریں، اس کو باور کرائیں کہ یو آر سپیریئر، اس کے سامنے سمارٹ بننے کی کوشش نہ کریں، اس کے سامنے ذہین بننے کی کوشش نہیں کریں، اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کریں، اس کو چیٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں. نیور آؤٹ شائن دا ماسٹر. آپ اس کو اس کی سپیس پہ رکھیں، اس کی پلیس پہ رکھیں، اور خود اپنی پلیس پہ اور اپنی سپیس پہ رہیں. یہ تو پہلی بات ہے جی، نیور آؤٹ شائن دی ماسٹر، کہ جو آپ کا ماسٹر ہے، جو مالک ہے، اونر ہے، اس کو کبھی بھی آپ نے، کیونکہ جب آپ اس کے سامنے یہ پیش کریں گے نا کہ آئی ایم سم تھنگ، تو پھر آپ کے اور اس کے درمیان ایک کلیش آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ کے لیے پرابلمیٹک ہو جاتا ہے. پھر دوسری بات ہے جی کہ کنسیل یور انٹینشنس، کہ آپ ہم چونکہ ہیومن بینگز ہیں، جو بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، تو ہماری نا انٹینشنز ہوتی ہیں، ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ہر لمحہ ایک انتخاب کرنا پڑتا ہے، اور وہی ہماری انٹینشن ہوتی ہے. اور اپنے جو عزائم ہوتے ہیں کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں، آپ کا کوئی پولیٹیکل انٹینشن ہے، سوشل انٹینشن ہے، اکنامیکل انٹینشن ہے، ایجوکیشنل انٹینشن ہے، فیملیل انٹینشن ہے، پرسنل انٹینشن ہے، فزیکل، مینٹل، سائیکولوجیکل انٹینشن ہے، جو بھی آپ کے اندر ایک دنیا چل رہی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتانا ہوتا، چونکہ 80% لوگوں کو کنسرن ہی نہیں ہوتا آپ سے، اور 20% لوگ ہیں وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کبھی بھی کامیاب نہ ہوں. تو پھر کون رہ جاتا ہے پیچھے؟ آپ خود رہ جاتے ہیں. لوگوں کی وائبز بڑی نیگیٹو ہوتی ہیں. کیوں انٹینشن کو چھپانا ہوتا ہے؟ آپ جب لوگوں سے اپنی انٹینشنز کو شیئر کرتے ہیں تو ان کی نیگیٹو انٹینشنز حاوی ہو جاتی ہیں اور آپ کے کام میں رکاوٹ بنتی ہے. اس لیے جب آپ لوگوں کو انٹینشن بتاتے ہیں کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، تو اس میں آپ کی بھی ایگو آ رہی ہوتی ہے، اور پھر آگے سے جو نیگیٹو وائبز ہوتی ہیں وہ اس کو مسمار کر دیتی ہیں. اس کے علاوہ جی، آلویز سے لیس دین نیسیسری، ہمیشہ ضرورت سے کم بولیں. جتنا جانتے ہیں اس سے کم بولیں، اور جتنا جانتے ہیں وہ بھی سارا مت بولیں. جب آپ لوگوں کو لفظوں کے ذریعے امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یاد رکھیں جتنا زیادہ آپ بولتے جائیں گے آپ کامن ہوتے جائیں گے.
اور جتنا زیادہ بولیں گے اتنے ہی آپ کو لوگ جو ہے نا، ممکن ہے کہ لوگ آپ کو اسٹوپڈ بات بھی آپ کر دیں اور لوگ آپ کو اسٹوپڈ سمجھیں. اور جب آپ بہت زیادہ بولتے ہیں تو آپ بولتے بولتے وہ بھی بول دیتے ہیں جو آپ نے نہیں بولنا ہوتا. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعد میں وہ بات واپس آپ کی طرف لوٹ کر نہیں آتی. اس لیے آلویز سے لیس دین نیسیسری. اس لیے کہا جاتا ہے کہ خاموشی سے بڑی چیز اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوتی. خاموش رہیں، کنسنٹریٹ کریں، سوچیں باتوں کے اوپر، اور بولنا بہت کم بولنا ہوتا ہے بس. اور اسی کہا جاتا ہے کہ جب بندے کے پاس علم کم ہوتا ہے تو وہ زیادہ بولتا ہے، علم بڑھتا جاتا ہے وہ خاموش ہوتا جاتا ہے، اور ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے چونکہ علم بہت زیادہ آ جاتا ہے. پھر جی سو مچ ڈیپینڈز اپان ریپوٹیشن، گارڈ اٹ ود یور لائف. آپ کی جو شہرت ہوتی ہے اس کو بنانے میں ایک عرصہ لگتا ہے، ایک ٹائم لگتا ہے بہت ہی زیادہ. اور جو آپ کو جو آپ کی پاور ہوتی ہے، جو آپ کی جو ریپوٹیشن ہوتی ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے آپ نے. اور اس کو پاور کو کنٹرول کر کے آپ اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتے ہیں، ماحول پر کنٹرول کر سکتے ہیں، خود پر کنٹرول کر سکتے ہیں. اور جو آپ کی ریپوٹیشن ہے اس کو بنتے بنتے بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن اس کو گارڈ کرنا ہے، اس کو بچانا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. اب کیسے حفاظت کرنی ہوتی ہے؟ آپ نے اپنی ہر جگہ لوگوں سے ملنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں کانشیس رہنا ہوتا ہے، اس کو سیو کر کے رکھنا ہوتا ہے. پھر ون تھرو یور ایکشنز اینڈ ناٹ تھرو یور آرگومنٹس. گفتگو کے ذریعے اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو لوگوں سے ڈسکشن نہیں کرنی، اس میں آپ کی ایگو آ جاتی ہے. پھر آپ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں یہ کام کر لوں گا تو ایسے ہوگا، میڈیا والے آئیں گے، لوگ اٹھا لیں گے، میری ہار ڈالیں گے، پھر آپ نیگیٹو ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے وہ آپ نے آرگومنٹس کے ذریعے نہیں کرنا ہوتا، آپ اپنے ایکشنز کے ذریعے کریں. آپ چپ کر کے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسمال مائنڈس ڈسکس پیپل، ایوریج مائنڈ ڈسکس پلانس، گریٹ جو پیپل ہوتے ہیں نا، جو لوگوں کو ڈسکس نہیں کرنا، ایونٹس ڈسکس کرتے ہیں ایوریج لوگ. گریٹ مائنڈ پلان ڈسکس کرتے ہیں. گریٹسٹ پیپل آلویز ایکٹ ان سائلنس. اس لیے کہا جاتا ہے کہ کام اتنی خاموشی سے کرو کہ آپ کی کامیابی جو ہے وہ شور مچا دے. اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا جو کام ہے اس کو آپ نے لفظوں سے نہیں کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنے اس کے ساتھ کرنا ہوتا ہے جو آپ کا ایک ایکشن ہے. اس کے بعد جو چیز آپ کے لیے سب سے امپارٹنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اوائڈ دا ان ہیپی اینڈ ان لکی پیپل. اس میں آپ کو زندگی میں کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو کمپلیننگ کرتے رہتے ہیں، کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، کرس کرتے رہتے ہیں، کرائی کرتے رہتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ وہ کمپیئر کرتے رہتے ہیں. وہ ان لکی ان ہیپی لوگ انفیکشن ہوتے ہیں، وہ بنیادی طور ناکام ہوتے ہیں، بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، روتے رہتے ہیں ہر وقت. ان سے خود کو دور رکھنا ہوتا ہے، وہ بہت نیگیٹو وائبز ہوتی ہیں ان کی. اس کے علاوہ آپ نے یوز ایبسنس ٹو انکریز رسپیکٹ اینڈ آنر. جب آپ لوگوں کو ہر وقت میسر ہوتے ہیں تو آپ کی وہ ویلیو کم ہو جاتی ہے، آپ کی عزت کم ہو جاتی ہے. جہاں پر آپ روزانہ جاتے ہیں، لوگوں کو میسر ہوتے ہیں، وہاں سے کچھ ٹائم کے لیے آپ نے غائب رہنا ہوتا ہے، لوگوں کو ہر وقت میسر نہیں آنا ہوتا ہے تھوڑا سا. پھر آپ کی وہ پوچھتے ہیں، ویلیو ہوتی ہے آپ کی، اس لیے اس کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ بی رائل ان یور فیشن، ایکٹ لائک اے کنگ، ڈونٹ تھنک لولی آف یور سیلف، یو آر اے کنگ ان یور اون وے. بی رائل ان یور اون فیشن. مین اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ لوگ آپ کو سوشلی ایسے ڈیل کریں، ٹریٹ کریں، تو سوشلی ویسے ہو جائیں نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی ایسے ڈیل کریں تو پولیٹیکلی ویسے ہو جائیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ مذہبی طور پر لوگ آپ کو ایسے ٹریٹ کریں تو مذہبی ایسا ہو جائیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ اکنامکلی لوگ ایسا ٹریٹ کریں تو ویسا ہو جائیں نا. اگر آپ جو اس طرح آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو ٹریٹ کریں، آپ ویسا بننے کی کوشش کریں اور ویسا ہو جائے، لوگ آپ کو ویسے ٹریٹ کریں گے. پھر کنٹرول اٹینشن ایٹ آل کاسٹ. لوگ ہمیشہ ان چیزوں کو جج کرتے ہیں جو نظر آ رہی ہوتی ہیں. خود کو لوگوں سے دور نہیں کرنا ہوتا، ان کے وہم میں رہنا ہوتا ہے، اور خود کو ایسے یعنی میگنیٹ بنانا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی طرف کھنچے ہوئے چلے آئیں. خود کو مسٹیریس اور کلرفل بنائیں. اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ عظیم انسان وہ ہوتے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں لوگ ان سے ملنے کی کوشش کریں، اور جب مر جائیں تو ان پر جئیں. اور یہ جو ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ
یعنی کوٹ اٹینشن ایٹ آل کاسٹ، لوگوں کی توجہ کا مرکز رہے. آپ کے اندر کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی بندہ ایک بار ملے تو وہ بار بار ملنے کی کوشش کرے. آپ کی گفتگو، آپ کی ڈیلنگ، آپ کی کیئر، آپ کا پیار، آپ کی محبت، آپ کا سارا کچھ ایسا ہونا چاہیے، ایٹیچیوڈ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو کھنچے ہوئے ترے. پھر اس کے علاوہ آپ نے یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ ریکریٹ یور سیلف. جب کبھی ہار جائیں، ٹوٹ جائیں تو خود کو دوبارہ کریٹ کریں. 10 بار ہارے 11 بار اٹھنا ہے آپ نے. ٹوٹنا نہیں ہے، ہارنا نہیں ہے، ہار ماننی نہیں ہے. آپ اس دن ہار جاتے ہیں جب آپ کوشش کرنا چھوڑ جاتے ہیں یا ہار مان لیتے ہیں. آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ ہار گئے ہیں تو یہ ہار ایک اپارچونٹی ہے اگلی جیت کے لیے. اس کے علاوہ آپ نے یہ کام کرنا ہوتا ہے جو پلان آل دا وے ٹو دا اینڈ، اور لوگوں کو اینڈ ہی یاد رہتے ہوتے ہیں. یعنی آپ، ایک ہوتا ہے بندہ ایکٹیو ہوتا ہے، ایکشن کرتا ہے، ایک ہوتا ہے ری ایکشن کرتا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ریسپانس، ایک ہوتا ہے پرو ایکٹیو. پرو ایکٹیو جو ہے نا، ایک کتاب ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، اس میں ایک پرو ایکٹیو کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کچھ کام کرنے سے پہلے اس کے اینڈ کے بارے میں، اس کے مقصدیت جو آؤٹ پٹ ہوگا اس کے بارے میں سوچ کے رکھیں، چونکہ سب کو وہی دیکھتے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جی کہ میک یور اکمپلشڈ سیم ایفرٹ لیس. آپ کی جو اکمپلشمنٹس ہوتی ہیں، جو کچھ بھی آپ نے زندگی میں اچیو کیا ہے، گین کیا ہے، آپ نے کچھ جیتا ہے، اپنے اچیومنٹس ہیں، اور وہ اس قابل ہیں کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں، تو لوگوں کو آپ نے یہ نہیں بتانا ہوتا ہے کہ میں نے اتنی راتیں جاگ کے یہ کام کیا ہے، اتنے دن محنت کی ہے، میں نے اتنے مہینے محنت کی ہے، میں نے اتنے سال محنت کی ہے. یہ باتیں نہیں بتانی ہوتی لوگوں کو. لوگوں کو ٹرکس اس کو یعنی ان سے وہ بھی یہی شیئر کرنے ہوتے، سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ آپ کی. اور ٹرکس کا مطلب یہ کہ لوگوں کو بتانا نہیں ہوتا، ٹرکس بتائیں، لیکن ان کو یہ نہیں بتانا ہوتا کہ میں نے یہ ایسے محنت کی، اتنا کیا. یہ ساری چیزیں نیگیٹو ہوتی ہیں. اور نیگیٹو کے یہ ہوتا ہے یہ کہ ہم نا اس جو نیگیٹو ہمارے طرف آ رہا ہوتا ہے، جو بس یہ بتائیں کہ اٹ سیمز ایفرٹ لیس، کہ آپ نے رزلٹ ان کو دکھائے، محنت آپ کی آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور ایک اس میں اگر میں اضافہ کرنا چاہوں تو وہ یہ ہوگا کہ ماسٹر دا آرٹ آف ٹائمنگ. اور یاد رکھیے گا، ٹائم کو مینجمنٹ ہم نہیں کر سکتے. اس کائنات میں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اس کو ہم مینج نہیں کر سکتے. ہم نے ٹائم کو مینج نہیں کرنا ہوتا، ہم نے ٹائم کے مطابق خود کو مینج کرنا ہوتا ہے، خود کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. یہ وہ باتیں تھیں جو میں نے وہ آپ کو بتائی ہیں، جو ہر عام بندے کے لیے بھی ان میں باتوں میں اس کے لیے سیکھ سکتا ہے. وہ اس کا بک کا نام ہے 48 Laws of Power by رابرٹ گرین. اگر آپ اس کو پسند آئے ویڈیو، لائک اینڈ شیئر کریں. اینڈ تھینکس فار واچنگ.